حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک فضیلت پر خطبہ رمضان کی فضیلت پر خطبہ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے کہ ایسا مہمان جس کے فضیلت سے پہلے جاری ہے اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے امام الانبیاء جاری ہے اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اندر امت کے دلوں کے اندر اس ماہ ہمارے دلوں کے اندر امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ اپنے ذہن میں والا مہینہ ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فکن ہونے والا ہے۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، چاند بدلتا ہے اور اپنے حساب سے رمضان شریف چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں روٹین کا ایک معاملہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا، لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے آنے سے پہلے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ابھی ایک دن بعد آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں اور ذہنی طور پر امت کو تیار فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار ایک ایسا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے جو ایک ایسا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے باعث برکت ذہنی طور پر تیار کرو، تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ اسلامی عبادات تمہارے قریب آ رہا ہے جو رمضان اسلامی عبادات پاٹ نہیں ہے نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں۔ اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ وہ اپنے دامن میں جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی وہ اپنے رزلٹ رکھتی ہیں، نتیجہ کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر ہے، اس کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ بہت سارے اسرار و رموز۔ یہ جو رمضان المبارک ہے اسلامی عبادات ہیں، یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے انہیں نکالے گا جو نفسانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا۔ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ اس دور کا رزق حلال کا حصول ہے اور حرام کا رزق ہے، حلال کا روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے ہے کہ ہم روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا۔ جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے، جتنی مرضی چمک دمک لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جتنی مرضی لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جائز ہے۔ روزہ فرمائیے لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، لیکن میری عادت نہیں، کوشش کرتا ہوں میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں کہ مشورہ آیا ہے رمضان، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے، رمضان میں نا بندہ روٹین میں کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر نہیں کھاتا ہے۔
لیکن رمضان آیا 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہا۔ طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی، کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں، روٹین چینج ہو گئی، کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں، اللہ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اللہ تعالیٰ الحمدللہ فجر پڑھ کے جو 9-10 بجے، چلو کسی وجہ سے پھر الحمدللہ فجر پڑھ کے 10-11 بجے، چلو کسی وجہ سے پھر بدلی ہوئی تھی، 10-11 بجے اٹھ رہے تھے، رمضان بدلی آیا تو ہوئی بدل تھی، گئی، سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں۔ رمضان آیا تو تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھل رہی ہے، تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھل رہی ہے، بدل گئے معاملات، بالکل روٹین بدل گئی، حالات بدل گئے، دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے، اسکولوں کے ہو گئے، دفاتر نظام تبدیل ہوئے، مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے، نظام ہر تبدیل چیز ہوئے، کے اندر مدارس تبدیلی کے آئی، اوقات تبدیل ہوئے، ہر چیز کے مانا اندر کیا ہے؟ تبدیلی آئی کہ اللہ نے تمہیں موقع مانا دیا کیا ہے کہ ہے؟ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے اپنے کہ آپ کو عادتیں تبدیل بدلی کیا جا سکتا ہے، لائف سٹائل کو اپنے آپ کو تبدیل کیا جا یہ سکتا موقع ہے، ہے، لائف سٹائل کو ایک چینج کیا جا مہینہ سکتا ہے ہے، یہ پورا، موقع آیا ہے۔ 2-3 ایک دن 4 دن مہینہ آپ ہے کی روٹین پورا، بگڑ جائے نا سونے کی، 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں پھر تو اسی وہی ترتیب روٹین سے بن انسان سارے کام کرتا ہے، تو رمضان پھر میں اسی روٹین ترتیب چینج سے ہوگی، انسان سارے کام کرتا ہے، تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے اٹھیں گے، تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے۔ رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، تو اللہ کرے رمضان روٹین میں تو بن جائے اور اٹھتے تھے سارا سحری سال کرنے کے اٹھے لیے، تہجد تو اللہ کی کرے نماز روٹین ادا بن جائے اور سارا سال اللہ کرے اٹھے روٹین تہجد بن کی جائے، نماز ادا کرنے، چیزیں تبدیل ہو جائیں، اللہ کرے روٹین وہ بن لوگ جائے، جن کو ڈاکٹر کہہ رہے چیزیں تھے تبدیل کہ ہو جائیں، دوائی وہ بھی لوگ کھانی جن کو ہے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اور پرہیز بھی کرنا ہے، دوائی بھی کھانی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی اور دوائی پرہیز بھی کھانا تو کرنا آسان ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، مشکل ہے تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، پرہیز کرنا آ گیا نا مشکل ہے تو رمضان، بدلنے پرہیز لگی کا ہے نا ٹائم شروع روٹین، ہو گیا، آ گیا نا لہذا رمضان، پرہیز کا بہترین ٹائم فائدہ شروع ہو یہ گیا ہوگا کہ رمضان میں لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں بنایا پرہیز جا ہو، سکتا ہے، ڈائٹ اس میں پلان چیزوں کو بالکل بنایا مرتب کیا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں تو کو رمضان بالکل شریف مرتب کے کیا آنے جا سے سکتا پہلے ہے، ذہنی تو طور پر رمضان شریف کے آنے سے کا پہلے پروگرام ذہنی طور بنائیں، پر اپنی عادتیں بدل جایا کا پروگرام بنائیں، رسول کریم دنیا میں آئے رسول کریم دنیا میں آئے تزکیہ کرنے تو آئے ہیں، عادتیں بدلنے تو حضور تشریف لائے تزکیہ ہیں، کرنے تو آئے ہیں، نبی عادتیں پاک نے بدلنے تو صفائی تشریف ستھرائی لائے ہیں، کر دی، ساری نبی ناپاک پاک چیزوں نے کو صفائی نکال دی، ستھرائی کر دی، تو ساری روٹین ناپاک چیزوں دیکھیں کو کہ نکال رمضان دی، میں تقوی کے غسول کے روٹین لیے اپنی دیکھیں کہ عادات رمضان کو میں تبدیل تقوی کرنا کے ہے، غسول کے اور اس لیے کے اپنی لیے ذہنی عادات طور کو پر اپنے تبدیل آپ کو کرنا ہے، تیار کرے، وہ جو اور اس کہتے ہیں کے لیے بچے ذہنی سویرے طور نہیں پر اٹھتے، اپنے آپ کو تیار وہ کرے، روٹین جو بنا کہتے لیں، ہیں یہ بچے موقع سویرے آیا نہیں ہے، اٹھتے، ابھی سے ان ارادہ کو کر لیں، وہ روٹین کہ بنا لیں، جناب یہ ہم نے موقع اس آیا ہے، ترتیب ابھی سے سے اپنے ارادہ گھر کر کو لیں، ماحول کو کہ جناب بچوں ہم کو نے اس ترتیب سے ہم نے اپنے گھر مرتب کو کرنا ہے ماحول کو چیزوں، یا بچوں ارادہ کو کریں اس اللہ تعالیٰ ترتیب سے مدد ہم نے فرمائے مرتب کرنا ہے چیزوں، یا ارادہ کریں رمضان اللہ تعالیٰ مدد المبارک کی فرمائے۔ جو خاص فضیلت ہے، رمضان المبارک کی جو خاص اس فضیلت ہے، خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں، رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں، اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس اور ذوق رمضان سے گزارے المبارک کہ پورے ذہن کا میں پورا بات موجود اس ہو، ذوق ذہن سے سے گزارے کہ ذہن کہ میں بات دراصل موجود رمضان ہو کیا ہے، ذہن میں۔ اللہ کے پیارے کہ رسول دراصل رمضان کیا ہے، صلی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ کے پیارے وسلم رسول نے فرمایا، اے لوگوں صلی تم پر اللہ ایک تعالیٰ عظیم علیہ المرتبہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تم پر ایک عظیم المرتبہ حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، حضور فرماتے ہیں فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا، نیت سے رمضان میں فرمایا نیکی وہ کا اگر طلبگار نفل نیکی ہوگا، کرے گا نا، فرمایا وہ اللہ اگر تعالیٰ اسے نفل نیکی فرض کرے کے گا نا برابر ثواب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے فرض اور کے حضور برابر علیہ صلاۃ و سلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں اور حضور علیہ فرض ادا الصلوۃ کرے والسلام گا، اللہ فرماتے ہیں جو اس 70 مہینے فرضوں میں کے ایک برابر فرض اجر ادا عطا کرے گا، اللہ اپنے فرضوں ذہن کے میں ایک برابر بات اجر عطا بٹھائی کرے گا، اپنے ذہن میں ذہن ایک میں بات یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نہ برکت والا مہینہ، ذہن میں یہ بات بٹھائی اس میں جائے میرا کہ یہ ثواب نہ برکت بڑا والا مہینہ، ضربوں کے ساتھ آگے اس میں بڑھے گا، میرا ذہن ثواب بنایا بڑا جائے اور پھر ثواب ضربوں اکٹھا کے ساتھ کرنا شروع آگے کر بڑھ دیا جائے، ذہن بنایا جائے اور پھر ثواب پھر اکٹھا وہ کرنا شروع ترتیب کر بنا دیا لی جائے، پھر وہ کاروباری ترتیب نہیں، بنا لی جائے، روحانی کاروباری ترتیب نہیں، کاروباری روحانی نہیں، نئے ترتیب، سے نئے سٹال نہ تیار کیے جائیں، کاروباری نہیں، مہنگائی مہنگائی کیسے کیسے کرنی کرنی ہے ہے تیار کیے اور جائیں، کس طرح کر کے مہنگائی کن چیزوں کیسے کی کرنی آج کل ہے مانگ ہوگی، اور کس کس طرح ترتیب کر سے کے سودا کن پہلے چیزوں کی خریدنا آج ہے، کل مہنگا مانگ کیسے ہوگی، کرنا کس ہے، ترتیب سے اللہ سودا معاف کرے پہلے مصنوعی خریدنا ہے، قلت مہنگا کیسے کیسے پیدا کرنا کرنی ہے، ہے، اللہ کمائی معاف کرے کیسے مصنوعی کرنی ہے، قلت کیسے پیدا رمضان کرنی کے ہے، اندر جناب کمائی کیسے لوگ کرنی ہے، ساری ترتیب رمضان لگا کے اندر ساری جناب
لوگ ساری ترتیب لگا کے ساری، میرے ایک دوست میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو مجھے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، روٹین بدلتے ہیں، اور میدے والی ساری دوائیاں ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں، اور میدے والی ساری دوائیاں بھی کٹھی کر لیتے ہیں۔ یہ زیادہ لوگ استعمال، کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ زیادہ ماحول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے، ہر چیز نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے، ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جائے، اور ہر چیز کو ایک نیا سلیقہ بنایا جائے، اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیقہ بنایا جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس میں کم کھانا ہے، یہ تھا نا تھوڑا کھانا، اس میں کم کھانا ہے، لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے تھوڑا کھانا ہے کھایا نہیں، لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس، شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، تو پھر وہ مقصد کو نہیں وہ سارا پوری کرنی ہے روٹین، پھر اس نے اس مقصد کو نہیں پایا جو خوبصورتی، پھر اس نے اس کو دین دینا چاہتا، جو خوبصورتی رمضان اس کو دین دینا چاہتا، اور پھر جب ہم روزہ رمضان کی فضیلت کو سمجھنا، اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا، گناہ نہیں چھوڑا، جھوٹ نہیں چھوڑا، گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا، تقوی اختیار کرنا تو وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا، استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا، پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے، اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں حکیم وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں آزاد نہیں چاہے جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے کہ میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل سرپرست ہے، سربراہ ہیں، اب آپ سرپرست ہیں، سربراہ ہے، وہ عالم ہے، انسان دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، وہ اپنے منصب علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھتا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے، وہ چاہتا ہے کہ میری منصب کا بھی لحاظ ہے، اکرام کیا جائے، کرنا پڑے گا، منصب کا بھی لحاظ کرتے تھے، کرنا پڑے گا، اس کو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے، 18 سال کے بزرگ دیکھے، میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے، اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے، اور میں نے 75 سال کے بچے کیا مطلب فرمانے لگے عمر ہو گئی، حضور کیا مطلب فرمانے لگے عمر ہو گئی، یا عادات، لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی، اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں، اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ بزرگی ہے، اور عمل کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرما دی۔ تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب، اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے، اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا، اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں، تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں پیسہ نہیں رہنا، رسول پاک پھر خالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت، اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ ابن آدم کا ہر عمل کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، اور حضور فرماتے ہیں میں خود جزا دوں گا روزے کی، اور حضور فرماتے ہیں روزہ دار ہے وہ جو شخص روزہ دار ہو سے اجتناب کرے، بےہودگی سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ اجتناب کرے، وسلم فرماتے ہیں اللہ کے محبوب سے گالی دے، علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اس سے جھگڑا کرنا چاہے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے، بھئی میں روزے دار ہوں، تو پتہ کیا جواب دے، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ لگے، اور رسول پاک اتنی بڑی بات فرمانے لگے،
حضور فرمانے لگے یہ بڑی صحیح بات۔ مسلم کے لفظ ہیں، کریم حضور محبوب فرمانے لگے یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس جس رب کے کی قبضے میں عزت کی محمد قسم، عربی صلی اللہ علیہ جس کے وسلم کی قبضے جان میں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ جان دار ہے، کے منہ کی حضور فرماتے خوشبو، روزہ دار کے اللہ منہ تعالیٰ کے کی نزدیک خوشبو، قیامت کے دن اللہ مشک تعالیٰ کی کے خوشبو سے بھی نزدیک زیادہ قیامت برکت والی کے دن مشک کی خوشبو سے بھی اس کے زیادہ منہ سے برکت جو والی ہے۔ خوشبو آتی ہے، اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں مشک صرف روزہ دار کے منہ، اور رب کی بارگاہ اگر تیرے منہ کی صرف روزہ خوشبو دار رب کو کے اتنی منہ، پسند ہے تو تجھے بھی تو اگر اپنے تیرے منصب منہ کا کی خیال خوشبو ہوگا رب کو اتنی پسند ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا منصب کا ہے، خیال ہوگا۔ میں روزہ دار ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا میرے ہے، نبی پاک علیہ میں السلام روزہ کے یہ دار دو ہوں۔ لفظ ہیں نا وہ صوفیاء ہیں میرے نا، نبی اللہ پاک کے علیہ نیک سلام کے یہ دو لفظ ہیں نا وہ صوفیاء ہیں جو نا، اللہ کی ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی یہ جو حقیقت ساری زندگی منتظر تڑپتے نظر رہے آنا کہ لباس کبھی یہ مجاز حقیقت منتظر نظر کبھی آنا لباس مجاز مالک ایک دفعہ کبھی تیرا کبھی کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آنا لباس کبھی ہے مجاز حقیقت میں، منتظر نظر آنا لباس مجاز تڑپ میں، رہے ہیں میری جبین نیاز لاکھوں میں، سجدے تڑپ رہے ہیں اور جو میری ساری جبین زندگی نیاز کہتے رہے میں، کہ ہم تو عمر دراز اور جو مانگ ساری کے زندگی لائے کہتے تھے رہے 4 کہ ہم تو عمر دن، دراز دو آرزو مانگ میں کے کٹ لائے گئے تھے 4 دن، دو انتظار میں، دو آرزو میں کہ کٹ دیکھو گئے، انہیں انعام ملنے دو لگا، انتظار میں، جو اس کی راہ کہ کے دیکھو سوالی انعام تھے، ملنے جو اس لگا، کے رستے کے جو مسافر اس کی راہ تھے، جو کے اسے سوالی پانا تھے، چاہتے جو اس تھے، کے جو اس کی رستے کے دید کرنا مسافر چاہتے تھے، تھے، جو اسے جو اس سے پانا ملنا چاہتے چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا میرے چاہتے رسول تھے، جو پاک اس سے علیہ ملنا السلام نے چاہتے فرمایا روزہ دار کو میرے دو رسول خوشیاں پاک علیہ ملیں گی، السلام نے فرمایا روزہ دار ایک کو خوشی دو اس وقت خوشیاں ملیں ملتی گی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، ایک خوشی اس وقت اور فرمایا ملتی ہے ایک جب خوشی وہ اس افطار وقت ملے کرتا گی ہے، جب وہ اپنے رب سے اور ملاقات فرمایا کرے ایک گا، خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے جب وہ رب اس سے سے ملاقات ملے کرے گا، تو اس وقت روزہ دار کو جب وہ خوشی اس سے ہوگی ملے گا، میرے اس دوستو، وقت روزہ دار کو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی میرے دوستو، لیکن خوشی یہ تو جو لفظ ہوگی سو بڑے ہوگی، حسین نہیں کہ روزہ دار کی لیکن رب سے یہ ملاقات لفظ ہوگی، بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب یہی سے لفظ بڑے ملاقات ہوگی، باکمال نہیں، ایک یہی روایت لفظ میں تو بڑے یہ ہے نا باکمال کہ نہیں، ایک روزہ میرے روایت میں لیے تو ہے یہ میں ہے اس کی نا جزا کہ دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے روزہ کہ میرے لیے ہے میں اس کی روزہ جزا میرے دوں گا، لیے اور ایک ہے، اور روایت رب میں یہ فرماتا ہے ہے کہ میں خود روزے کی روزہ جزا میرے لیے ہے، اور رب فرماتا ہے یعنی میں خود باقی روزے کی نیکیوں جزا پر دوں گا، ثواب ملے گا، روزہ یعنی رکھنے باقی والے کو نیکیوں رب پر رحمان ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ وسلم کے امت کے نبی صوفیاء اکرم نے صلی نا کچھ اللہ چیزوں کو بڑا علیہ کھولا ہے، وسلم عارف کے رومی امت کے کہتے ہیں کہ ایک صوفیاء دن نے نا نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے، عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن محمود نا غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے، محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے اور کھول فرمایا دیے، بھائی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس اور چیز پہ فرمایا ہاتھ بھائی میں رکھے نے گا آج وہ ہر اسی چیز کی ہو کھول جائے دی ہے، جو جس چیز پہ لوگ ہاتھ دوڑے رکھے کوئی گا وہ سونے اسی کی کی ہو طرف، جائے گی، کوئی چاندی کی طرف، لوگ دوڑے کوئی سونے کی جائیدادوں طرف، کوئی کی چاندی طرف، کی کوئی طرف، خزانے کوئی کی کنجیوں کی طرف، جائیدادوں کوئی کی بڑے طرف، بہترین کوئی گھوڑے اور خزانے اونٹوں کی کی طرف کنجیوں لوگ کی دوڑ طرف، گئے، کوئی جو بڑے جس پہ بہترین ہاتھ رکھے گھوڑے گا اور اسی اونٹوں کا، کی طرف لوگ دوڑ گئے، سب جو بھاگ جس پہ گئے، ہاتھ رکھے گا اسی کا، ایاز بیٹھا ہے، سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں نہ رہی وہ حسن میں گرمیاں، رہی نہ وہ شوخیاں، غزنوی نہ میں وہ تڑپ عشق رہی، میں نہ وہ رہی غم ہے گرمیاں، زلف نہ وہ ایاز میں، غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ وہ لذتیں لذتیں کہاں؟ ایاز میں، ایاز چپ وہ کر کے لذتیں بیٹھا ہے، کہاں؟ پھر محمود نے ایاز ایاز کی طرف چپ کر کے مخاطب بیٹھا ہے، کر کے پھر کہا، ایاز محمود نے اٹھنا نہیں، ایاز کی طرف مخاطب آج کر کے لوٹ کہا، سے ایاز لگ اٹھنا گئی ہے، نہیں، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا آج اسی لوٹ کی، سے لگ گئی ہے، جو ایاز جس کہنے چیز پہ لگا ہاتھ بات رکھے گا پکی ہے اسی کی، ایاز کہنے لگا تو بات محمود پکی ہے خوش نا؟ تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی تو ہے، محمود ایاز خوش کہنے تھے، لگے چلو موڈ بڑا ٹھیک ہے، اچھا تھا، ایاز کہا بالکل اٹھے، پکی ہے، تو ایاز پیچھے کہنے سے لگے جا چلو کے نا ٹھیک ہے، ایاز اٹھے، تو محمود کے کندھے پہ پیچھے ہاتھ سے رکھ جا دیا، کے نا تو محمود محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، محمود کہنے لگے یہ کیا بات محمود کا، کے آپ سے کندھے میں نے پہ ہاتھ پوچھا تھا، رکھا، بات محمود پکی کہنے ہے، لگے جو جس جس پہ پہ ہاتھ ہاتھ رکھے رکھے گا گا اسی کا نا، پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا، تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے، تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں روئے تو محمود بھی روئے، ایاز بھی روئے، کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا، محمود نے اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، محمود نے اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے، اور میں فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، فرمایا روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، دیکھو نا انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین، کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے
کا یقین، وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، یعنی کسی کو کیا پتہ ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا کسی کو کیا پتہ ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، نہیں،
نہیں نہ کھاتا، اکیلا ہے نا گھر کیوں؟ میں، اسے فریزر پتہ بھرا ہے ہوا میرا رب میرے نہیں نہ ساتھ کھاتا ہے، میرا رب مجھے کیوں؟ دیکھ رہا اسے پتہ ہے میرا رب میرے بس یہ ساتھ ہے، تصور میرا رب مجھے توحید دیکھ رہا پکا ہو جاتا ہے رمضان، بس یہ تو تصور پھر اللہ توحید تبارک پکا و ہو تعالیٰ جاتا ہے کی بھی رمضان، خاص رحمت، تو پھر اللہ اور کوئی تبارک و خاص تعالیٰ کی بھی اعزاز، خاص حضور رحمت، فرماتے ہیں اور جنت کوئی کے کئی خاص دروازے ہیں، ایک اعزاز، باب الریان حضور ہے، فرماتے ہیں جنت کے کئی اس سے دروازے ہیں، صرف ایک باب الریان ہے، آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص آواز دروازے ہوگا سے روزے گزرو، والے جب آ گزر جاؤ، جائیں گے تو فرمایا بند کر اس دو، کوئی خاص اور پر نہیں دروازے سے گزرے گا گزرو، یہاں جب سے، گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو، دروازہ ہی کوئی اور کوئی نہیں مخصوص ہے گزرے گا یہاں سے، ان کا اعزاز دروازہ ہی مخصوص ہے، زیادہ ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا رمضان شریف کے اندر زیادہ ہے، تو میرے عزیز وہ منصب کا رمضان بس شریف کے خیال اندر رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، وہ منصب کا اس بس خیال احتیاط کے رکھیں ساتھ کہ میں روزہ دار ہوں، رمضان کی چند اس عبادات احتیاط کے ساتھ، اور دوسری جو رمضان کی چند سب عبادات سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ سارے رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات دونوں قیامت کے دن فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی رمضان شفاعت کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا اور کھانے تیری سے بارگاہ کے رکھا۔ حکم کے مطابق اس نے اپنے اور آپ تیری کو بارگاہ چیزوں سے کے بچا حکم کے رکھا، مطابق اس نے اور اپنے قرآن آپ کو کہے ان گا چیزوں سے بچا کے مالک رکھا، رات میں نے اسے اور قرآن نیند سے کہے روکے گا رکھا۔ مالک رات کیا میں نے مطلب اسے اس نے نیند کھڑے سے ہو روکے کے عبادت کی؟ کیا اگرچہ مطلب اس اس سے نے مراد کھڑے ہو کے شارعی نے عبادت حدیث کی؟ نے تراویح بھی لیا ہے، اگرچہ اس سے تہجد کی مراد نماز شارعی بھی نے لی ہے، حدیث صلاۃ نے اللیل تراویح بھی بھی لی لیا ہے، ہے، تہجد کی لیکن نماز میرے بھی لی ہے، عزیز صلاۃ یہ اللیل بھی خاص لی ہے۔ ربط ہے قرآن لیکن میرے مجید کے عزیز ساتھ یہ تراویح کا، خاص ربط ہے قرآن مسنون ہے مجید کے رمضان ساتھ کی راتوں میں تراویح کا، قرآن مجید اور تراویح کا مسنون پڑھنا ہے رمضان کی اگر راتوں میں تھوڑی سی قرآن نا مجید اور طبیعت تراویح میں کا صرف پڑھنا، تبدیلی پیدا کی اگر جائے، تھوڑی سی نا میں نے طبیعت میں دیکھا ہے، صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ جو ہے لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا میں نے قیمتی دیکھا ہے، ہے بڑی جو ساری لوگ جگہوں کہتے ہیں پہ نا میرا آپ کو وقت بیٹھنا بڑا پڑتا ہے، قیمتی بیٹھے ہے، آپ 2 گھنٹے بیٹھے بڑی ہیں، ساری 3 جگہوں گھنٹے پہ آپ بیٹھے کو ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے، میں نے بیٹھے دیکھا آپ ہے 2 لوگ گھنٹے جاتے بیٹھے ہیں 3 گھنٹے بیٹھے، کسی دفتر میں تو میں نے رات دیکھا کو ہے چلے لوگ جاتے ہیں اس جاتے ہیں علاقے میں، کسی کھڑے دفتر ہیں میں تو پاسپورٹ رات کے کو دفتر چلے کھڑے جاتے ہیں ہیں، اس علاقے شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے کھڑے ہیں ہیں، پاسپورٹ کے امیگریشن دفتر کی لائنوں کھڑے میں ہیں، کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کچھ کے ذہن دفتر تو کھڑے بنائیں ہیں، امیگریشن کہ کی میں نے لائنوں میں رات کھڑے کھڑے ہیں، رہنا ہے اور کچھ اپنے ذہن تو رب کی بنائیں عبادت کرنی ہے، کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور تراویح اپنے کو رب کی ذرا عبادت ذوق کرنی سے ہے۔ آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، تراویح کو ذرا ذوق سے کوئی ایسا تھوڑا مشکل ارادہ کام کر لیں گے نہیں، نا، میری تو رائے یہ ہے کہ کوئی پہلے ایسا 3-4 مشکل کام دن نہیں، ذرا میری جم تو رائے کے یہ ہے کہ پہلے ذہن بنائیں، 4 دن ذرا اور جم تھوڑا کے سا نا ذہن روٹین بنائیں کو بدلنے کی کوشش اور نہ تھوڑا کریں، سا نا جس امام روٹین صاحب کو کے بدلنے پیچھے کی تراویح کوشش شروع نہ کریں، کریں، کوشش کریں ساری جس وہیں امام پڑھیں، صاحب کے پیچھے تراویح شروع روٹین کریں، بدلنے سے کوشش بھی کریں سستی ساری آتی وہیں ہے، پڑھیں۔ ایک دن یہاں روٹین گئے، 2 بدلنے دن سے بھی سستی وہاں آتی ہے، گئے، تو یہ ایک دن روٹین یہاں گئے، 2 بدلنے سے دن بھی بعض اوقات وہاں سستی گئے، آتی ہے، تو یہ کوشش روٹین کریں ایک بدلنے جگہ سے پہ بھی بعض قرآن اوقات شریف سننا سستی شروع آتی کریں ہے، اور پھر پورا کوشش قرآن کریں مجید ایک وہیں جگہ پہ پہ سنیں، قرآن شریف سننا شروع کریں۔